ڈاکٹر جمیل احمد صاحب سابق سفیر ہیں، تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. پروفیسر ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا بھی. تو سب سے پہلے میں جمیل صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. یہ OIC میں جو معاملات ہوئے اور لگ رہا تھا کہ کچھ ایک پریشر ہوگا، وہ پریشر واقعی کوئی ڈیولپ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ کوئی سیز فائر نہیں تو پاز کے معاملات کچھ ہو رہے ہیں؟ سچویشن ویسی کی ویسی ہی ہے؟ دیکھیں وہ تو اس وقت پریشر ہوتا ہوا نظر آئے جبکہ پریشر ڈالا جائے. OIC کی اس میٹنگ میں اسی دن صبح کو 11 تاریخ کو یعنی کہ کل میں نے آپ کے چینل پر پروگرام کیا تھا اور میں نے یہی اپنا تجزیہ دیا تھا کہ اس میں سے رزلٹ ویسے ہی نکلے گا جیسے 2019 میں ایک جنرل قسم کی ریزولوشنز پاس کی گئی تھی جب تل ابیب سے دارالخلافہ شفٹ کیا جا رہا تھا جیروسلم میں، جو کہ اقوام متحدہ کے ریزولوشنز کی خلاف ورزی تھی. تو اس وقت بھی ایسے ہی ایکسٹراڈنری سیشن کال کیا گیا تھا. اس میں بھی بہت بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے، لیکن اچھے ریزولوشن پاس کیے تھے، لیکن اس کی عملداری کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا. مجھے کل کی جو یہ ایکسٹراڈنری سبمٹ ہے آرٹیکل 9 کے تحت جو بلائی جاتی ہے، اس کے OIC کے چارٹر کے آرٹیکل 9 کے تحت، کاش کے 36 دن ڈیلے کرنے کے بجائے پہلے 2-4 دنوں میں بلا لیا جاتا اور کچھ عملی قدم لے لیا جاتا. میں سب سے مضبوط اور مربوط جو کامنٹس آئے ہیں اس دوران سبمٹ کے دوران، وہ آئے ہیں بشار الاسد کے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اگر دباؤ ڈالنے کا کوئی طریقہ موجود نہیں تو کوئی بھی اقدام کسی بھی قسم کا خطاب بے معنی ہے. تو اب اسی کے بشار الاسد کے اس تقریر کے اقتباس سے میں اپنا تجزیہ یوں دیتا ہوں کہ جتنا بھی آپ نے کل جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیکھی اور ریزولوشن دیکھی، اس میں امپلیمنٹنگ کمپوننٹ کوئی بھی نہیں. مثال کے طور پر روم اسٹیچوز کے مطابق ICI میں یعنی کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں کوئی بھی ملک ممبر اور نان ممبر وہ کیس ریفر کر سکتا ہے. اس اجلاس میں بھی وار کرائم کی بات ہوئی، لیکن اس میں نہیں آیا ہے، جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں نہیں آیا ہے. وار کرائم کی بات ہوئی، کوئی بھی ممبر اسٹیٹ، ایران نے یہ بات کی وار کرائم کی، ایران کو چاہیے کہ وہ ICC میں ریفر کرے کیس کو، اور ایک ممبر کی حیثیت سے ہر ایک کو حق حاصل ہے. 3 ہی طریقے ہیں نا وہاں کیس بھیجنے کے ICI میں، کوئی بھی ممبر اسٹیٹ یا نان ممبر اسٹیٹ بھیج سکتا ہے. دوسرا طریقہ یہ سیکورٹی کاؤنسل وہاں بھیجے جو کہ نہیں بھیجے گا. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پروسیکیوٹر خود بخود اپنا انیشیٹو لے لے. چوتھا اور سب سے بہترین طریقہ OIC کے اس سربراہ سبمٹ کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ تھا کہ جو ریفرل یعنی ایک آرگنائزیشن کے طرف سے، ایک گروپ کے طرف سے ریفرل ہوتا ہے ICC کو، اس کی اہمیت ہوتی ہے. یعنی کہ یہ جو ہمارا OIC ہے یہ باقی ریجنل آرگنائزیشن جس طرح دنیا میں قائم ہوئے ہیں، جیسے یورپین یونین ہو گیا، جیسے افریقن یونین ہو گیا، یا باقی بھی یہ SCO ہو گیا، ECO ہو گیا، یہ تمام کے تمام اقوام متحدہ کے چارٹر کے 8 کے چارٹر، اقوام متحدہ کے چیپٹر 8 کے تحت، اقوام متحدہ کے چارٹر کے چیپٹر 8 کے تحت یہ وجود میں آتے ہیں. لہٰذا ان کی ظاہر اہمیت ہوتی ہے. اب تو ہم یہ 8 لاکھ آدمی جو لندن میں نکلے ہیں، اسی طرح تقریریں ہو رہی ہیں ناردن آئیلینڈ میں، اور بہت ساری جگہوں پر جوز کمیونٹی نکال رہی ہے جلوس جلسے، وائس آف جوز، اور کہتے ہیں جی ہمارے نام پر یہ قتل و غارت نہ کرو، اس کو ختم کرو، ہم نے یہ کسی زمانے میں دیکھا ہوا ہے. لیکن یہ جو صہیونیت ہے، صہیونیت جس کے تحت یہ اسرائیل وجود میں لایا گیا، صہیونیت کے اس جو ادارے نے یا صہیونیت کی داغ بیل رکھنے والے لوگوں نے جب یہ تحریک رکھی 1897 میں سوئٹزرلینڈ میں میٹنگ کر کے، تو وہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اسرائیل کو کا قیام آئے گا، انہوں نے کر لیا. اور وہ صورتحال اس پہ بھی، اچھا ڈاکٹر صاحب اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں، جو ہسٹری پہ بھی آپ بات کریں، لیکن ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، اس وقت OIC کے اجلاس کی ہم توقع کر رہے تھے کہ سربراہان کا اجلاس ہو، کچھ کنکریٹ ہو چیزیں. سیکیورٹی کونسل میں تو آپ کو پتہ ہر چیز ویٹو ہو رہی ہے، 122 ممبرز نے یونائٹڈ نیشن میں بھی یہ کیا، لیکن اس وقت کے بھی اثرات نہیں.
تو کیا OIC بھی بس پھر گفتار کا غازی والا ہی معاملہ ہے, اس سے آگے کچھ نہیں کر پائے؟ نہیں پتا مجھے بالکل نہیں اس بات کی سمجھ میں آ رہی کہ ہم کیوں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس پرٹیکولر سمٹ سے کوئی بات باہر نکلے گی. OIC کو ہم لوگ جب پڑھ رہے تھے اس کے حوالے سے تو ہم اس کو کہتے تھے OIC, یعنی بہت بعد میں بات سمجھ میں آتی ہے OIC کو, یا پھر OIC کو کہا جاتا تھا پیپر ٹائیگر, یعنی ریزولوشن پروڈیوسنگ سمٹ ہے اور پریکٹیکلی یا آپریشنلی کچھ نہیں کر پاتا. تو آپ نے وہی چیز ایک بار دیکھی, بہت ساری باتیں ہوئی, لیکن جب ایک اہم بات کی گئی کہ آئل کو ایز اے ویپن استعمال کیا جائے تو کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا. جب واحد چیز جس پر اسرائیل اور ویسٹرن ورلڈ نے گھٹنے ٹیکے تھے وہ جب مسلم ورلڈ نے مل کر آئل امبارگو لگایا تھا. ان میں سے کوئی بھی ملک اپنے نقصان نہیں کرنا چاہتا, ہاں اچھی اونچی باتیں کرنے چاہتے ہیں. ان سے تو زیادہ میں سمجھتی ہوں کولمبیا اور ہارورڈ کے اسٹوڈنٹس متحرک ہیں پیلسٹائن کے لیے, یورپین اسٹریٹ متحرک ہے پیلسٹائن کے لیے. OIC with all due respect has been a disappointment like always. اسرائیل کا یہاں پر صرف ایک نقصان ہوا ہے پوری صورتحال میں, آگے آ کے مزید نقصان ہمیں نظر آئے گا, کیونکہ اسرائیل جو تھا وہ اکانومی آف اینیمیز پہ کھیلتا تھا, یعنی اس نے اپنے دشمنوں کا بٹوارا کر دیا تھا اور وہ کلیکٹیولی کبھی اس کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے, اور تقریباً اس نہج پہ پہنچ گیا تھا, اس کمفرٹ زون پہ پہنچ گیا تھا کہ سعودی عربیہ, امریکہ اور اسرائیل کے مابین ایک کنورجنس تھی, اور سمجھیے جتنی بھی ٹریڈیشنل الائز تھے پیلسٹائن کے وہ ختم ہو گئے تھے. ایک دھچکا ابراہیم اکارڈ سے لگا تھا, دوسرا دھچکا اب اس کنورجنس سے لگنے والا تھا. وہاں میرا خیال ہے کہ بہت بڑا جھٹکا پڑا ہے. حماس has thrown a spanner into the situation, اور پیلسٹینین ریزسٹنس کی جتنی بھی تباہی فلال پیلسٹینین ریزسٹنس ریوائیو ہوئی ہے. اس وقت پوری دنیا میں پیلسٹائن کی بات ہو رہی ہے. پیلسٹینین ریزسٹنس 50 سال سے تقریباً ختم تھی. ان کا جو دل چاہتا تھا, جہاں جو دل چاہتا تھا, جس قسم کا ظلم چاہتے تھے وہ یہ کرتے تھے. اور جو حماس کو یہ ٹیرر آرگنائزیشن کہتے ہیں, خیر اب تو اس بات کے حوالے سے کوئی ابہام ہی نہیں رہا, تو اسی حماس کو آپ نے خود بنایا تھا PLO کو کمزور کرنے کے لیے. اس کے بعد آپ نے حماس سے کہا کہ جی بلٹ کا راستہ چھوڑو, بیلٹ کا راستہ اپناؤ. حماس نے الیکشنز میں حصہ لیا, اس پہ کارٹر, جمی کارٹر از آن ریکارڈ سینگ کہ یہ سب سے فیئر الیکشنز تھے. حماس نے الیکشن جیت لیے, سینئر بش نے الیکشن نہیں مانے. یہ سراسر جھوٹ ہے, ہپوکریسی ہے, اور اب ان کے اپنے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر اثر آئے گا تو وہاں سے آئے گا. میں نہیں سمجھتی کہ OIC کا سمٹ کوئی امپیکٹ لانے والا ہے. ہیومینیٹیرین پاز بھی جو ہے یا یہ کوریڈورز بھی جو ہیں یہ آئی واش ہیں, کیونکہ اسرائیل اپنا ظلم ٹالریبل لیولز پہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ یہ ظلم کنٹینیو کر سکے. مطلب آپ سوچئے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں دوبارہ بار بار سوئی سے بھونکوں گا لیکن بیچ میں تمہیں پانی دے دوں گا. تو یہ بالکل آئی واش ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ فیلئر ہے یونائٹڈ نیشنز کا, یہ فیلئر ہے سیکیورٹی کاؤنسل کا. OIC تو جی ایک ریجنلز ہیں اور وہاں پہ اور بہت مسائل ہیں. جب گلوبل آرگنائزیشن اور جو علمبردار بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے, جنہوں نے جو آتھرز ہیں ہیومینیٹیرین لا کے, جنہوں نے یہ لکھا ہے, جب وہی پیچھے ہٹ گئے ہیں اپنی اس پوری صورتحال سے, تو میں نہیں سمجھتی کہ صورتحال آگے بڑھے گی. جو خطرناک بات ہے, میں اپنی بات یہاں ختم بھی کروں گی اور آپ سے اجازت بھی چاہوں گی, جو خطرناک بات ہے وہ یہ کہ یہ اگر جنگ پھیلتی ہے دوسری جگہوں پر, دوسرے فرنٹ پہ, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل نے 7 days یا 6 days وار تو لڑی تھی, اب وہ 7 فرنٹ وار لڑ رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ نیو یارک ٹائمز نے کہا. تو میں آپ واشنگٹن پوسٹ میں بھی اسی قسم کی بات کہی ہے. تو میں آپ کو گزارش کروں کہ اسرائیل از ان اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.